الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء واشرف المرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ آپ حضرات کے سامنے ذکر ہو رہا تھا معاشرتی زندگی کو بہتر بنانے کے بارے میں۔ معاشرے میں جو لوگ رہتے ہیں، رشتہ دار بھی ہوتے ہیں، غیر رشتہ دار بھی ہوتے ہیں، پڑوسی بھی ہوتے ہیں، دوست احباب بھی ہوتے ہیں، غریب بھی ہوتے ہیں، امیر بھی ہوتے ہیں۔ ان تمام لوگوں سے جو رشتہ داریاں اور جو تعلقات قائم ہوتے ہیں، ان تمام کو بہتر سے بہتر بنانے اور ان کو نبھائے رکھنے کی تاکید شریعت کے اندر کی گئی ہے۔ کل میں نے رشتہ داری سے متعلق عرض کیا تھا، رشتہ داری کو نبھانا ہے۔ پھر میں نے بتایا تھا کہ معاشرے میں جو لوگ رہتے ہیں ان کے اندر غریب، بیوہ، یتیم، مسکین، ان تمام لوگوں کے ساتھ اچھا اور بہتر سلوک کرنے کا اسلام نے حکم دیا ہے۔ جو آیت کل بھی میں نے عرض کی تھی اس کے اندر بھی اللہ نے اس کا ذکر کیا ہے، یتیموں کے ساتھ اور مسکینوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ حدیث میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی اپنے کسی بھائی کے سلسلے میں مدد کرتا ہے اور اس کے لیے کوششیں کرتا ہے تو جب تک وہ دوسرے کی مدد اور نصرت کے لیے کوشش کرتا ہے اللہ اس کی مدد کرتے رہتے ہیں۔ اسی طرح ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی کسی یتیم کی خبرگیری کرتا ہے، یتیم کی کفالت کرتا ہے، یعنی اسے کھانے کے لیے، پینے کے لیے، اس کی ضروریات کے لیے کچھ عطا کرتا ہے، دیتا ہے، تو فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وہ اور میں قیامت میں دونوں اس طرح رہیں گے جیسے کہ دو انگلیاں بازو بازو ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب اس کو نصیب ہوگا۔ جنت کے اندر جانے کے بعد اللہ کے نبی کا جو مقام اور مرتبہ ہے وہ تو سب کو معلوم ہی ہے کہ بہت اونچا ہوگا۔ تمام پیغمبروں سے بھی اللہ نے آپ کے مقام کو بلند کیا ہے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ جو آدمی یتیم کی کفالت کرتا ہے قیامت میں یعنی جنت میں اور وہ ایسا رہیں گے جیسے دو بازو بازو کی انگلیاں۔ معلوم ہوا کہ معاشرے کے اندر جو غریب لوگ ہوتے ہیں، یتیم ہوتے ہیں، مسکین ہوتے ہیں یا اپاہج لوگ ہوتے ہیں، ان ساروں کے سلسلے میں بہترین سلوک یہ اسلام کا تاکیدی حکم ہے۔ کھانا کھلانے کا حکم ہے، ضروریات ان کو پہنچانے کا حکم ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن ایک آدمی اللہ کے دربار میں پیش کیا جائے گا تو اللہ تعالیٰ اس سے یوں فرمائے گا کہ اے میرے بندے، میں بھوکا تھا اور تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا، اور میں پیاسا تھا تو نے مجھے پانی نہیں پلایا، میں ننگا تھا تو نے مجھے کپڑا نہیں دیا، میں ضرورت مند تھا اور تو نے میری طرف التفات نہ کیا۔ بندہ تعجب میں پڑ جائے گا اور عرض کرے گا کہ اللہ، آپ تو ساری دنیا کو دینے والے ہیں، آپ بھلا بھوکے کیسے رہ سکتے ہیں؟ آپ پیاسے کیسے ہو سکتے ہیں؟ آپ ننگے کیسے ہو سکتے ہیں؟ آپ ضرورت مند اور محتاج کیسے ہو سکتے ہیں؟ یہ تو بہت ہی عجیب بات ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ تیرے قریب فلاں آدمی محتاج تھا، اس کے پاس کھانے کو نہ تھا، اگر تو وہاں جاتا اور اس کے کھانے کا انتظام کرتا تو وہاں مجھ کو یعنی میری رحمت اور میری مغفرت کو پا لیتا۔
اور فلاں جگہ پر ایک آدمی پیاسا تھا، اگر تو وہاں جاتا اور اس کے لیے پانی کا انتظام کرتا تو وہاں مجھ کو پاتا، یعنی میری رحمت کو پا لیتا۔ فلاں آدمی ننگا تھا، اس کو کپڑوں کی ضرورت تھی، اگر تو وہاں پہنچتا اور اس کے لیے کپڑوں کا انتظام کرتا تو وہاں مجھ کو پا لیتا۔ اس طرح اس حدیث کے اندر بتایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ تبارک و تعالی ان تمام لوگوں کی خدمت کرنے کو اپنی خدمت قرار دیتے ہیں۔ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ ان خدمات کا، یتیموں کی خبرگیری کا، یتیموں کی پرورش کا اور مختلف قسم کے کاموں کا اسلام کے اندر کتنا سخت حکم بھی ہے اور اس کی کتنی بڑی فضیلت بھی بتائی گئی۔ لیکن آج کل لوگوں میں کچھ کرنے کا تو ہے مزاج، لیکن جیسا ہونا چاہیے ویسا مزاج نہیں۔ اسلام کے اندر ایک بات یہ بھی ہے کہ لوگوں کی خدمت کا پہلو اختیار کیا جائے، اس کو کہتے ہیں رفاہ عامہ کا کام، مخلوق کی خبرگیری کا کام، انسانیت کی خدمت کا کام۔ یہ بہت اہم ترین پہلو ہے اور اس کے اندر اپنے اور غیر کا کوئی سوال نہیں۔ اپنا ہو، غیر ہو، مسلمان ہو، غیر مسلم ہو، کوئی بھی ہو، آپ اس کو کھانا دیں، اس کی ضروریات میں اس کا انتظام کریں۔ اگر وہ کوئی ضرورت رکھتا ہے تو اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے آگے بڑھے، مال کے ساتھ، پیسے کے ساتھ، کپڑے کے ساتھ، کھانے کے ساتھ، پینے کے ساتھ، تمام جتنی ضرورت کی چیزیں ہیں ان سے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا جہاں ایک پہلو ہمیں عبادت کا ملتا ہے، آپ بڑی عبادت کرتے تھے اللہ کی، کیا شان تھی آپ کی عبادت کی سب کو معلوم ہے، پوری رات کھڑے ہوئے، پیروں پر ور مار رہا ہے۔ لوگ پوچھ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ تو بخشے بخشائے ہیں، ساری دنیا آرام کرتی ہے، آپ کیوں آرام نہیں کرتے، اور آپ اس قدر مشقت اور تکلیف اور مجاہدہ کیوں برداشت کرتے ہیں؟ اللہ کے نبی کا جواب ہوتا ہے افلا اکون عبدا شکورا، اے لوگوں بتاؤ، اللہ نے میرے اوپر اتنا بڑا احسان کیا تو کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ ایک طرف عبادت ہے تو ایسی عبادت، لیکن ایک ہی پہلو نہیں تھا اللہ کے نبی کا، بلکہ آپ کا دوسرا پہلو یہ تھا کہ آپ مخلوق کی خدمت کرتے تھے، یتیموں کی خبرگیری کرتے تھے، مسکینوں کے لیے انتظامات کرتے تھے اور مختلف قسم کے ایسے کام۔ حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فضائل اور جو آپ کے بڑے اچھے اچھے کام گن گن کر چن چن کر بیان کیے تھے، وہ بڑے عجیب و غریب ہیں۔ واقعہ یہ ہے کہ جب اللہ کے نبی علیہ السلام پر سب سے پہلی دفعہ وحی نازل ہوئی، اور یہ وحی نازل ہوئی تھی غار حرا میں، وہاں اللہ کے نبی عبادت کرنے جاتے تھے۔ ایک بار بیٹھے ہوئے عبادت میں اللہ کا فرشتہ آیا اور سب سے پہلی دفعہ آیا تھا، اور اس نے آ کر کہا اقرا، پڑھو۔ آپ نے کہا میں تو پڑھنا نہیں جانتا۔ فرشتے نے اپنے سینے سے لگایا آپ کو اور پھر اس کے بعد میں کہا اقرا، پڑھو۔ آپ نے دوبارہ بھی یہی کہا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ فرشتے نے پھر دوبارہ اپنے سینے سے چمٹایا اور 3 دفعہ ایسا کرنے کے بعد فرشتے نے اللہ کی وحی آپ کے قلب میں ڈالی اور کہا اس کو پڑھیے، اور وہ الفاظ تھے اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ سب سے پہلی وحی جو نازل ہوئی ہے اس کے یہ الفاظ تھے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے سب سے پہلی دفعہ فرشتے کو دیکھا تھا اور اللہ کی وحی آپ کے دل میں ڈالی گئی تھی، اور اللہ کی وحی کوئی معمولی چیز نہیں، بہت بھاری بھرکم، بڑی عظیم الشان قسم کی۔ جب آپ کے دل میں اس کو ڈالا گیا تو آپ کے اوپر کپ کپی طاری ہو گئی۔ ایک تو فرشتے کو دیکھا تھا، فرشتے سے سابقہ پڑا تھا اور فرشتے نے چمٹایا تھا، اور پھر آپ کے دل پر اللہ کی وحی نازل ہوئی تھی
یہ سب باتیں ایسی تھی جس کی وجہ سے آپ کے اوپر کپ کپی طاری ہو گئی. اور آپ نے حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے پاس، آپ کی بیوی کے پاس میں جا کر کہا زملونی زملونی، میرے اوپر چادر ڈال دو، میرے اوپر چادر ڈال دو، انی خشیت علی نفسی، مجھے تو اپنی جان کا خوف لگ رہا ہے. ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں سوال پیدا ہو کہ بھئی آپ کو جب اللہ کی وحی دی جا رہی ہے اور آپ اللہ کے نبی بنائے جا رہے ہیں اور اللہ نے آپ کو اپنی تربیت میں رکھ کر نبی ہونے کا شرف عطا کیا، تو آپ کیوں گھبرا گئے تھے؟ گھبرانے کی کیا بات تھی؟ اللہ کی وحی کو لے کر فرشتے سے ملاقات کر کر آپ تو خوش خوش لوٹ جاتے، لیکن آپ کے اوپر ڈر طاری ہو گیا، اور پھر یہ کہ آپ کے اوپر کپ کپی طاری ہو گئی. یہ ڈر کیوں تھا اور یہ کپ کپی کیوں ہو گئی؟ مستشرقین جو اسلام پر اعتراض کرنے میں بڑے جری ہیں اور ہر وقت اس بات کی تاک میں لگے رہتے ہیں کوئی پہلو ملے تو ہم اعتراض کر دیں. قرآن پر اعتراض، نبی پر اعتراض، نبی کی سیرت پر اعتراض، نبی کی شادیوں پر اعتراض، نبی کی ہر چیز پر اعتراض، قرآن کی آیتوں پر اعتراض، دین کے احکامات پر اعتراض، پردے پر اعتراض، سود کی حرمت پر اعتراض، ہر چیز پر اعتراض کرنے میں بڑے آگے بڑھتے رہتے ہیں اور کتابوں پر کتابیں لکھ کے پھیلا دی انہوں نے. ان لوگوں نے ایک اعتراض اس میں یہ بھی کیا ہے کہ اگر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغمبر تھے اور اللہ کے واقعی نبی تھے تو آپ ڈرے کیوں تھے؟ یہ ڈرنا بتا رہا ہے نعوذ باللہ کہ آپ پیغمبر نہیں تھے. یہ کہتے ہیں وہ اللہ کے نبی پر اعتراض کرنے کے لیے. میں اس کا یہاں جواب دے کر آگے بڑھتا ہوں. بات آ گئی تو جواب دینا بھی ضروری ہو گیا. بات دراصل یہ ہے کہ نبی جب نبی بنایا جاتا ہے تو اس کا مطلب قطعاً یہ نہیں ہوتا کہ نبی کے اندر سے بشریت نکال لی جاتی ہے. اس کے اندر بشری تقاضے موجود ہوتے ہیں. ڈرنے کی جگہ ڈرنا، ہنسنے کی جگہ ہنسنا، رونے کی جگہ رونا، خوف کی جگہ خوف کا ہونا، مسرت اور خوشی کی جگہ مسرت اور خوشی کا ہونا، یہ ساری باتیں جو ایک انسان کے اندر ہوا کرتی ہیں اور اسی لیے وہ انسان بھی ہوا کرتا ہے، وہ ساری باتیں نبی کے نبی بنائے جانے کے بعد بھی باقی رہتی ہے. جب نبی کے سامنے کوئی ایسی بات آئے گی جو ڈرنے کی ہو، ڈر جائے گا. اگر خوشی کا پہلو آئے گا تو خوش ہو جائے گا، رونے کی بات آئے گی تو رو پڑے گا. یہ ساری باتیں جو ایک انسان کے ساتھ میں لگی ہوئی ہے وہ ساری کے ساری باتیں نبی کے نبی بننے کے بعد بھی باقی رہتی ہیں. کیا نبی کھانا کھاتا ہے کہ نہیں کھاتا؟ اب کوئی بے وقوف کہنے لگے نبی ہے تو کھانا کیوں کھاتے ہیں؟ اگر کوئی کہنے لگے بھائی یہ نبی ہے تو استنجا کو کیوں جاتے ہیں؟ نبی کو استنجا کی بھی ضرورت پڑتی ہے اور نبی کو کھانے کی بھی ضرورت پڑتی ہے. جیسے اور انسانوں کو بخار آ جاتا ہے تو نبی کو بخار بھی آ جاتا ہے، کوئی اور بیماری بھی آ جاتی ہے. ڈرنے کی جگہ ڈرتا بھی ہے، خوش ہونے کی جگہ خوش ہوتا بھی ہے. مثال کے طور پر اگر خوشی کا کوئی موقع آیا نبی کو خوشی ہوتی تھی، غم کا موقع ہوتا تھا تو نبی پر غم بھی طاری ہوتا تھا. حدیث میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک نواسے کا انتقال ہو گیا، نواسے کا یا نواسی کا انتقال ہو گیا. گھر سے اطلاع آئی اللہ کے نبی کو، آپ تشریف لے گئے. جب تشریف لے گئے تو ابھی سانس پھول رہی تھی بچے کی، یعنی نزا کی کیفیت تھی، سانس کی وجہ سے پیٹ ایسا ہو رہا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ دیکھا تو آپ کے اوپر غم طاری ہوا اور آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ بھی موجود تھے اللہ کے نبی کے ساتھ. انہوں نے کہا یا رسول اللہ ما ھذا، یہ رونا کیا ہے؟ آپ اتنے بڑے نبی ہو کر رو رہے ہیں،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھائی یہ ایک رحمت ہے جو اللہ اپنے بندوں کے دل میں رکھ دیتا ہے، اس لیے رونا آ گیا۔ تو دیکھو رونے کی جگہ نبی روتا بھی ہے، خوشی کی جگہ خوش بھی ہوتا ہے، ڈرنے کی جگہ ڈرتا بھی ہے۔ میں آتا ہوں اس پر کہ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیغمبر تھے، سب کو معلوم ہے، یہ عیسائی بھی مانتے ہیں، ہمارے نبی پر اعتراض کرنے والے یہ عیسائی یہ بھی مانتے ہیں حضرت موسیٰ پیغمبر تھے، یہودی بھی ان کو مانتے ہیں کہ وہ اللہ کے بہت بڑے پیغمبر تھے، بلکہ ان کے تو خاص پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی تھے، یہودی ان کو اپنا نبی مانتے ہیں، عیسائی لوگ بھی حضرت موسیٰ کو پیغمبر مانتے ہیں، مسلمان بھی مانتے ہیں۔ ان کے بارے میں قرآن کریم کے اندر بھی آیا اور اسی طریقے پر بائبل کے اندر بھی آیا کہ جب اللہ تبارک و تعالی نے حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو پیغمبری کا عہدہ دیا تھا، آپ کو معلوم ہے قصہ کہ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام چلے گئے تھے مدین میں رہتے ہوئے کئی سال بسر کرنے کے بعد وہاں پر ایک بزرگ رہتے تھے، ان کے گھر میں وہ رہتے تھے، ان کی بیٹی سے انہوں نے شادی کر دی تھی۔ پھر اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام مدین سے واپس مصر کو آ رہے تھے، رات کا وقت تھا اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہ سخت سردی پڑ رہی تھی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اہلیہ اس وقت میں حاملہ بھی تھی اور ان کو ضرورت محسوس ہو رہی تھی کہ کچھ گرم چیز ہونی چاہیے، آگ ہو، گرمانے کے لیے کوئی چیز ہو۔ آ رہے تھے موسیٰ علیہ السلام، جب مصر کے قریب آتے ہیں تو وہاں پر ایک جگہ پر موسیٰ علیہ السلام کو نظر آتا ہے کہ آگ نظر آ رہی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی اہلیہ سے کہا ان کو سو یہیں پر ٹھہری رہنا، انی آنست نارا، میں آگ دیکھ رہا ہوں، لعلی آتیکم منہا بقبس وجد علی النار ہدی، ہو سکتا ہے کہ وہاں جا کر میں ذرا سی آگ تمہارے لیے لے آؤں یا کم سے کم راستہ معلوم کر کے آ جاؤں، کوئی ہوگا وہاں آگ جلانے والا۔ آگ ہے تو آگ اس بات کی دلیل ہے کہ کوئی آگ جلانے والا بھی ہے، وہاں کوئی آدمی ہوگا آگ جلانے والا، اس سے میں راستہ پوچھ کے آ جاؤں گا۔ حضرت موسیٰ نے اپنی بیوی کو وہاں ٹھہرا کر ادھر بڑھے، وہاں پر گئے تو دیکھا کہ وہ ایک نورانی بخار ہے، چاروں طرف نور ہی نور ہے، وہاں کوئی آگ نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو دور سے آگ نظر آ رہی تھی، قریب میں آئے تو پتہ چلا کہ وہ تو نورانی ایک بخار ہے۔ وہاں پر آئے تو اللہ کی آواز آئی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، کیا آواز آئی؟ انی انا اللہ، اے موسیٰ میں ہی اللہ ہوں، رب العالمین ہوں۔ پھر اس کے بعد اللہ سے موسیٰ علیہ السلام کی گفتگو ہوئی، اللہ تعالی نے کہا کہ میں نے تم کو پیغمبری کے عہدے کے لیے چن لیا، لہذا صرف ایک اللہ کی عبادت کرنا، اور مختلف باتیں اللہ نے بتائی۔ اور پھر موسیٰ علیہ السلام سے کہا وما تلک بیمینک یا موسیٰ، اے موسیٰ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں لاٹھی تھی، عصا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، عرض کیا کہ وما تلک بیمینک یا موسیٰ، قال ہی عصای اتوکأ علیہا واحش بها علی غنمی ولی فیہا مآرب اخری۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے اللہ یہ لاٹھی ہے میرے ہاتھ میں، اس لاٹھی سے میں ٹیک لگا لیتا ہوں اور بکریوں کو چرا لیتا ہوں، ان کے لیے پتے جھاڑ لیتا ہوں، ولی فیہا مآرب اخری، اور بھی بہت سے کام اس سے میں لے لیا کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا تمہارے ہاتھ کے اس عصے اور لاٹھی کو نیچے ڈال دو۔ حضرت موسیٰ نے نیچے ڈال دیا، عصا نیچے پڑا اور اچانک ایک اژدھے کی شکل میں آ گیا، بہت بڑا اژدھا۔ اتنا بڑا اژدھا ہونے کے باوجود ایسا دوڑ رہا تھا جیسے کہ چھوٹے چھوٹے سانپوں کو دوڑتا ہوا آپ دیکھتے ہیں۔ اسی لیے قرآن کریم نے کہا کأنہا جان، جان کے معنی چھوٹا سانپ۔ دوسری جگہ پر آیا ثعبان مبین، بہت بڑا اژدھا تھا وہ،
اب آپ کہیں گے ایک جگہ آیا ثعبان مبین اور ایک جگہ آیا جان، دو میں تعارض ہو گیا۔ تعارض کچھ نہیں ہے، بات یہ ہے وہ تو بہت بڑا اژدھا تھا، لیکن چلتا ایسا تھا جیسے چھوٹے چھوٹے سانپ بھاگ لیا کرتے، حالانکہ اژدھا تو دوڑتا نہیں نا۔ آپ نے دیکھا یا نہ دیکھا تو سنا تو ضرور ہوگا، اژدھا عام طور پر پڑا رہتا ہے، مہینوں مہینوں پڑا رہتا ہے، ٹلتا بھی نہیں، ہلتا بھی نہیں۔ بہت سے لوگ اس کے ٹلنے اور ہلنا نہ ہونے کی وجہ سے یہ سمجھ جاتے ہیں کہ کندا پڑا ہوا ہے۔ ہمارے ایک دوست تھے پڑھنے کے زمانے میں، وہ کہتے تھے کہ ہم ایک بار اپنے گھر کے لوگوں کے ساتھ پکنک کرنے کے لیے ایک جنگل کی طرف گئے تھے، وہاں پر جا کر کچھ کھانے پکانے کا انتظام کر رہے تھے، اور کچھ لوگ ایک طرف ایک کنڈا سا دیکھ کر اس کے اوپر بیٹھ گئے، باتیں کر رہے تھے، اچانک ان کو معلوم ہوا کہ ہل رہا ہے۔ وہ نکارے کیا ہو رہا ہے؟ دیکھا تو وہ کنڈا نہیں تھا، بلکہ وہ تو بہت بڑا اژدھا تھا، دوڑ کے ڈر۔ تو میں بتا رہا تھا کہ ایک جگہ اللہ نے کہا ثعبان مبین، بہت بڑا اژدھا ہو گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دیکھ رہے تھے وہ اتنا بڑا اژدھا دوڑ رہا ہے ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، اور موسیٰ علیہ السلام ڈر کے مارے چھپنا چاہتے ہیں، ادھر جانا چاہتے ہیں، ادھر جانا چاہتے ہیں، اور اللہ کا حکم ان کو آتا ہے کہ اے موسیٰ لا تخف، ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ہاتھ ڈال کر اس کو پکڑ لو۔ اب یہاں موسیٰ علیہ السلام ڈرے کہ نہ ڈرے؟ موسیٰ علیہ السلام ڈر گئے۔ کس سے ڈرے تھے؟ سانپ سے ڈرے تھے۔ قرآن کا واقعہ ہے، اور پھر بائبل کے اندر بھی یہ موجود ہے، بائبل بھی اس کی تصدیق کر رہی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو جب سانپ نظر آیا، وہ موسیٰ علیہ السلام جو ابھی پیغمبری کے عہدے پر فائز کیے گئے ہیں، اور اللہ کی آواز ان کو سنائی دی تھی، اور اللہ نے ان سے بات چیت کی تھی، اب موسیٰ علیہ السلام اس سانپ کو دیکھ کر ڈر جاتے ہیں، بھاگنے لگتے ہیں، اور اللہ ان سے کہتے ہیں لا تخف، ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ آپ تو امن میں ہے، یہ سانپ آپ کو کچھ ڈسے گا نہیں، کچھ کرے گا نہیں، بلکہ آپ اس کو پکڑ لیجیے۔ میں بتانا چاہتا ہوں موسیٰ علیہ السلام کو جب سانپ سے ڈر ہوا، کسی نے کیوں اعتراض نہیں کیا کہ موسیٰ علیہ السلام نعوذ باللہ پیغمبر نہیں ہے اس لیے کہ وہ سانپ سے ڈر گئے؟ سانپ سے ڈرنا نبوت کے منافی نہیں ہے۔ اسی طرح فرشتوں سے اگر ڈر جائے پیغمبر، تو اس میں آخر یہ کہنے کی کیا مجال ہے کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں ڈر گئے؟ موسیٰ سانپ سے ڈر سکتے ہیں، ایک دفعہ نہیں اور ایک دفعہ بھی ڈرے تھے موسیٰ علیہ السلام۔ یہاں تو ڈرے تھے اپنے ہی ہاتھ سے ڈالے ہوئے عصے کو سانپ کی شکل میں دیکھ کر، اور پھر اس کے بعد ایک واقعہ پیش آیا تھا، وہ یہ کہ جب موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے فرعون کے پاس بھیجا تھا، جاؤ اس کی اصلاح کرو، اس کے سامنے ایمان کی بات رکھو، اس کو اللہ کی طرف لانے کی کوشش کرو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے کہا اس جو ہے معجزے کو لے کر جاؤ کہ تم جو ہے عصا ڈالو گے وہ سانپ کی شکل میں آ جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے، جانے کے بعد اس کو دعوت دی، اس نے الٹی سیدھی ہاں کی۔ پھر موسیٰ علیہ السلام سے اس نے کہا اگر تم واقعی پیغمبر ہو تو کوئی نشانی بتاؤ۔ قرآن کہتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا ڈالا، عصا ڈالتے ہی فیضا ہی ثعبان مبین، وہ ایک بہت بڑا اژدھا ہو گیا۔ ڈر کے مارے بھاگنے لگا فرعون۔ اس کے بعد درخواست کرنے لگا موسیٰ علیہ السلام سے کہ ذرا بچا لیجئے، اپنے سانپ کو پکڑ لیجئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے یوں پکڑا تو وہ عصا ہو گیا۔ اس کے بعد وہ کہنے لگا مجھے تو ایسا لگتا ہے تم بہت بڑے جادوگر ہو، اس لیے آپ واقعی پیغمبر ہیں یا نہیں ہیں یہ جانچنے کے لیے میں ایسا کرتا ہوں کہ بڑے بڑے جادوگروں کو بلاؤں گا، تم مقابلہ کرو میرے جادوگروں کے ساتھ، تمہارا جادو چلتا ہے یا ان کا جادو چلتا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا بہت اچھا۔ 70,000 جادوگروں کو مختلف علاقوں سے بلایا گیا تاکہ موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ کرے۔ کتنے جادوگر؟ 70,000 جادوگر۔ بہت بڑا میدان تھا۔
یوم الزینہ ان کی ایک عید کا دن تھا. اس عید کے دن میں یہ طے کیا گیا کہ موسیٰ علیہ السلام بھی آئیں گے, جادوگر بھی آئیں گے, فرعون بھی وہاں پر رہے گا, لوگ بھی سب کے سب جمع ہو جائیں گے اور مقابلہ ہوگا حضرت موسیٰ اور ان جادوگروں کے درمیان میں. چنانچہ موسیٰ علیہ السلام بھی آئے, جادوگر بھی آئے. اس کے بعد میں جو ہے جادوگروں نے کہا اے موسیٰ تم پہلے بتاؤ گے اپنا کرتب یا ہم بتائیں؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا بل القوا, تم ہی پہلے دکھاؤ, تمہیں ڈالو جو ڈالنا چاہتے ہو. انہوں نے اپنی رسیاں ڈالی اور جادو کا منتر پڑھا. جادو کا منتر پڑھتے ہی وہ رسیاں ایک سانپ کی شکل میں دکھنے لگی لوگوں کو, اور پورے میدان میں ہزاروں ہزار جو ہے سانپ ہی سانپ نظر آ رہے. قرآن کریم کہتا ہے, یہی سمجھانا چاہتا ہوں, قرآن کریم کہتا ہے جب جادوگروں نے اپنا جادوگری کا یہ کرتب و تماشا دکھایا, فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُوسَىٰ, موسیٰ علیہ السلام دل ہی دل میں ڈر گئے. کس سے ڈرے موسیٰ علیہ السلام؟ جادو کے سانپوں سے ڈر گئے. اب یہاں کوئی سوال کر سکتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اتنے بڑے پیغمبر ہو کر کیوں ڈر گئے؟ ارے بھائی, ڈرنے کی جگہ ڈرنا نبی کے اندر ہوتا ہے, خوشی کی جگہ خوش ہونا نبی کے اندر یہ ہوا کرتا ہے, ہنسنے کی جگہ ہنستا بھی ہے, رونے کی جگہ روتا بھی ہے, یہ تمام کیفیتیں رہتی ہیں. دیکھو موسیٰ علیہ السلام دو جگہ پر ڈرے, اس کا ذکر قرآن میں موجود ہے اور بائبل کے اندر بھی بعض اس کا موجود ہے. اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ ایک بار حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس اللہ کے فرشتے انسانوں کی شکل میں آئے. آ کر انہوں نے سلام کیا. حضرت ابراہیم نے ان کو کہا وعلیکم السلام, اور کہنے لگے یہ تو کچھ نئے قسم کے چہرے لگ رہے, میں تو ان کو پہچانتا نہیں, پتہ نہیں کون آ گئے. پھر اس کے بعد اپنے گھر میں گئے. جانے کے بعد انہوں نے کچھ کھانا بنایا, اپنی اہلیہ سے کہا کھانا بناؤ, تو انہوں نے کچھ بکری بھونی اور لا کر رکھ دیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان فرشتوں کے سامنے اس کو رکھا اور یہ سمجھ کر رکھا کہ یہ تو انسان ہیں, کھانا کھائیں گے, لیکن وہ تو فرشتے تھے جو کھانا نہیں کھاتے. شکل انسان کی تھی لیکن حقیقت میں وہ فرشتے تھے. قرآن کریم کہتا ہے کہ جب انہوں نے کھانا ان کے سامنے رکھا اور کہا کھاؤ, لیکن وہ کھاتے ہی نہیں, بغیر کھائے یوں ہی بیٹھے ہوئے ہیں. تو حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے دل میں ڈر پیدا ہو گیا, یہ کیا ہو رہا ہے, کیوں نہیں کھاتے؟ معلوم ہوا کہ نبوت کے منافی یہ نہیں ہے کہ ڈرنے کی جگہ کوئی ڈر جائے, گھبرانے کی جگہ گھبرا جائے, خوشی کی جگہ خوش ہو جائے, رونے کی جگہ رو جائے. یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے. میں اس پر عرض کر رہا تھا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلی وحی کے نازل ہونے پر اللہ کے فرشتے کو دیکھ کر وحی کو لے کر گھبرا گئے. آپ کے دل کے اوپر اس کا عجیب اثر ہوا اور آپ نے کہا انی خشیت علی نفسی. بہرحال یہ تو ضمنی بات تھی, جو اصل بات تھی وہ آگے آ رہی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر آئے اور کہا مجھے ڈر معلوم ہو رہا ہے, میرے اوپر چادر ڈال دو. چادر ڈال دی گئی اور حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت تسلی دی, اور تسلی دیتے ہوئے جو الفاظ استعمال کیے ان الفاظ کے اندر حضور کی سیرت کا یہی پہلو ہے جس کا نام ہے خدمت خلق, خدمت انسانیت, لوگوں کے ساتھ بھلائی, یتیموں کی خبرگیری اور مسکینوں, یتیموں, بیواؤں اور اس طرح کے لوگوں کے ساتھ میں بڑا اچھا اور بہترین سلوک کرنا. حضرت خدیجہ الکبریٰ کے الفاظ تمام احادیث کی کتابوں کے اندر موجود ہے, بخاری کے اندر بھی موجود ہے. حضرت خدیجہ الکبریٰ نے کہا کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا انک لتصل الرحم وتحمل الکل وتکسب المعدوم وتقری الضیف وتعین علی نوائب الحق. کیا ترجمہ ہے؟ انہوں نے کہا آپ گھبرائے نہیں, ہرگز اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا. آپ کو گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں.
کیوں؟ اس لیے کہ آپ کے اندر بڑی اچھی صفات موجود ہے، بڑے پیارے اوصاف موجود ہیں، آپ خدمت خلق کے لیے ہمیشہ تیار رہتے ہیں۔ آپ کے کارنامے یہ ہے انک لتصل الرحم، آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، یعنی رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک برتتے ہیں۔ یہ پہلی صفت بیان۔ دوسری صفت انہوں نے بیان کی وتحمل الکل، جو لوگ اپاہج، ہینڈیکیپ، کام کرنے کے قابل نہیں، ایسے لوگوں کے لیے آپ ان کا بوجھ اٹھاتے ہیں۔ تحمل الکل، کل کہتے عربی میں اس کو جو دوسروں کے بل جیتا ہے، جیسے کہ لنگڑا، لولا، اندھا، بہرا، کام کاج نہیں کر سکتا، بہت ہی زیادہ مجبور اور بہت زیادہ معذور آدمی جو کسی قابل نہیں ہوتا، وہ دوسرے کے بل جیتا ہے۔ اللہ کے نبی کی صفت میں حضرت خدیجہ الکبریٰ کہتی ہیں تحمل الکل، آپ ایسے لوگوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں۔ اور کہاں وہ تکسب المعدوم، معدوم کہتے ہیں فقیر کو، جس کے پاس کچھ نہ ہو، کھانے کے لیے کچھ نہیں، پینے کے لیے کچھ نہیں، اس کو کہتے فقیر۔ فرمایا انہوں نے تکسب المعدوم، آپ فقیروں کے لیے کماتے ہیں، اپنے لیے نہیں کماتے، آپ فقیروں کے لیے کماتے ہیں، ان کو کھلانے کے لیے کماتے ہیں۔ یہ بھی آپ کی بڑی پیاری صفت ہے۔ وہ تقری ضعیف، اور مہمانوں کی مہمانداری کرتے ہیں۔ وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ، اور ایک صفت آپ کی یہ ہے کہ جب عام حادثات پیش آ جاتے ہیں اور کوئی ایسی واقعہ پیش آ جاتا ہے جس کی ضبط کے اندر بہت سارے لوگ آ جاتے ہیں، وہاں لوگوں کی امداد کرتے ہیں، تعاون کرتے ہیں۔ یہ بھی آپ کی ایک بہترین صفت ہے۔ 5 صفات حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کی۔ پہلی دفعہ وحی کے موقع پر یہ انہوں نے بیان کیا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نبوت کے پہلے ہی سے حضور کی یہ صفات تھی۔ نبوت تو آج ملی ہے نا، اسی وقت یہ واقعہ پیش آیا ہے۔ حضرت خدیجہ اسی وقت یہ بیان کر رہی ہے کہ آپ کے اندر یہ صفات انہوں نے کب دیکھی تھی؟ نبوت سے پہلی والی زندگی، جب نبوت سے پہلے آپ کے اوصاف، تو بعد بھی یہی آپ کے اوصاف، اور اس کے اندر اور زیادہ نکھار پیدا ہو گیا ہوگا۔ غرض یہ کہ بہت اہم بات ہے کہ لوگوں کی خدمت کرے، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرے، یتیموں کی خبرگیری کرے، بیوہ و یتیموں کے ساتھ اچھا سلوک کرے، عام انسانوں اور عام لوگوں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرے، اور اپنے اور غیر کو دیکھ کر نہیں بلکہ بغیر کسی امتیاز کے ہر ایک کے ساتھ میں اچھا سلوک کرے۔ مجھے ایک بات ہمیشہ یاد آتی ہے، وہ یہ کہ ہمارے جو اکابر بزرگان ہندوستان کے اندر آئے تھے، جیسے خواجہ اجمیری آئے، پھر ان کے خلفاء کا ایک دور چلا، ہندوستان کے اندر آپ جگہ بزرگان دین کی جو قبریں دیکھتے ہیں، ان کے اندر بیشتر وہ لوگ ہیں جو باہر سے آئے تھے اور انہوں نے یہاں پر دین کو پھیلایا تھا۔ خواجہ اجمیری کے بارے میں پہلے بھی میں نے بتایا تھا، ڈاکٹر آرناٹ کا لکھنا ہے پریچنگ آف اسلام کے اندر، یہ ان کی شہادت ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ خواجہ اجمیری ہندوستان میں داخل ہونے کے بعد جب لاہور سے چلے تھے اور اجمیر پہنچے تھے تو اتنے فاصلے تک پہنچتے کئی مہینے لگے تھے۔ چلتے انہوں نے سفر کیا تھا، اور اس پورے سفر کے اندر جو ان کے ہاتھ پر ایمان لانے والوں کی تعداد ہے وہ 95 لاکھ لوگ ہیں۔ کتنے بھائیوں؟ 95 لاکھ، 90 پر 5 لاکھ، یعنی 1 کروڑ میں 5 لاکھ کم، 1 کروڑ یہاں کے لوگ حضرت خواجہ اجمیری کے ہاتھ پر ایمان لائے۔ پھر ان کے خلفاء، ان کے اور لوگ، ان کے ذریعے یہاں دین اسلام پھیلا، اور اس پھیلنے کے اندر ان کا جو اصل کارنامہ تھا، وہ کارنامہ میں بتانا چاہتا ہوں، وہ خدمت خلق کا راستہ تھا، بغیر کسی امتیاز، اپنا ہو غیر ہو سب آتے۔ ان کے ہاں لنگر چلتا تھا، صبح ایک لنگر، شام میں ایک لنگر، اس کے اندر کھانے کے لیے لوگ آتے تھے، اپنے بھی آتے تھے، غیر لوگ بھی آتے تھے، اور یتیم اور غریب بھی آتے تھے، امیر کبیر بھی آتے تھے، کوئی بھی آ جائے ان کے لنگر سے کھائے بغیر نہیں جا سکتا تھا۔ انہوں نے لنگر کے سلسلہ جاری کر لنگر نہیں
اسلام کا لنگر قائم کر دیا تھا. اور یہی تو وجہ ہے کہ آج تک ان بزرگوں کی مزار پر آپ جا کر دیکھیں، مسلمانوں سے زیادہ غیر لوگ وہاں آپ کو دکھائی دیں. کیوں جاتے ہیں؟ ان کو معلوم ہے کہ ان بزرگوں نے ہمارے پہلے جو لوگ گزرے ہیں ان کے ساتھ ایسا سلوک کیا تھا، ان کو اپنے سے قریب کیا تھا، اسی طرح اسلام پھیلا تھا. بھائیو بزرگوں، آج بھی ہم لوگوں کو یہ بات یاد رکھنا چاہیے اور کبھی نہیں بھلانا چاہیے کہ ہندوستان کے حالات کو بدلا جا سکتا ہے تو خدمت خلق کے ذریعے بدلا جا سکتا ہے. دعوت بعد میں ہوگی، پہلے خدمت ہوگی. خدمت کا دعوت سے بڑا گہرا رشتہ ہے. پہلے خدمت کرو، انسانیت کی خدمت کرو، غریبوں کی خدمت کرو، چاہے وہ اپنا ہو اس کی خدمت کرو، چاہے وہ غیر ہو تو اس کی خدمت کرو. دلوں کے اندر جگہ پیدا کرو، اور پھر اس کے بعد جب آپ اپنے بہترین اخلاق اور کردار کے ذریعے ان کے دلوں کو جیت لیں گے تو پھر بھائی وہ خود آپ سے کہیں گے بھائی یہ کیا چیز ہے جو تمہارے اندر ہے، ہم کو بھی ذرا دے دینا. آج تو ہم الٹی منطق چلا رہے ہیں. ہماری منطق یہ ہے ہم خدمت نہیں کریں گے، ہم اچھے اخلاق نہیں برتیں گے، ہم خود دین پر نہیں چلیں گے، ہم خود مسجد کو آباد نہیں کریں گے، لیکن ان کو بولیں گے ہماری مسجد کو نہیں توڑنا، ہماری مسجد کو نہیں توڑنا، ہم چاہے توڑ لیں گے. کئی جگہ پر ایسے واقعات سننے میں آتے ہیں، مسجد بنائی گئی، بنانا چاہ رہے تھے، پہیا ڈال دیا گیا اور کچھ جو ہے آگے بھی کام بڑھ گیا. دو گروپوں میں مسلمانوں کی لڑائیاں ہو گئی اور اس لڑائی کے نتیجے میں خود ان مسلمانوں نے اس مسجد کو تباہ کر دیا. کئی جگہ آج بھی واقعات پیش آ رہے کہ جو ہے دو گروپوں میں لڑائی ہو گئی، مسجد کے اندر ایسا ہو گیا، مسجد سے اٹھا کر سامان پھینک دیا گیا. یہ جو کھیل ہم کھیل رہے ہیں اس سے دین پھیلے گا یا دین کے اوپر قدغن لگے گی؟ دنیا کے لوگ جب دیکھیں گے کیا ہم کو کہیں گے ہم تبلیغ والے ہیں، ہم کو کہیں گے ہم دعوت والے ہیں، ہم دین پھیلانے والے ہیں، یا یہ کہیں گے کہ دین پہ رکاوٹ ڈالنے والے ہیں، یہ مسجدوں پر تالے لگانے والے ہیں، یہ مسجدوں کو توڑنے والے ہیں، یہ مسجدوں کو پھوڑنے والے ہیں، یہ لوگوں کے سروں کو پھوڑنے والے ہیں، یہ کہتے جائیں گے. اس لیے بھائیوں بہت غور کرنا چاہیے کہ آج ہمارا جو عمل ہے وہ عمل دین میں رکاوٹ بنا ہوا ہے. ورنہ ہندوستان جیسے ملک کے اندر آج مسلمان اقلیت میں نہ ہوتے اگر انہوں نے یہ کام ڈھنگ سے کیا ہوتا، اور جیسے کہ ان بزرگوں کے زمانے میں یہاں کوئی مسلمان نہ تھا، اتنے لاکھوں لاکھ مسلمان بنے تو کہاں سے مسلمان بنے؟ ہم بھی آپ باہر سے تو نہیں آئے تھے، ہم یہاں کی حکومت کو تو بار بار کہتے ہیں ہم باہر سے نہیں، ہم یہیں کے ہیں، یہیں پیدا ہوئے، یہیں پر جیتے ہیں، یہیں پر مریں گے، اسی خاک میں جائیں گے. ہم بار بار کہتے ہیں معلوم ہوا ہم یہیں کے ہیں، لیکن ہمارے اندر اسلام کیسے آیا؟ وہ آیا تھا ان بزرگوں کے واسطے سے، ان بزرگوں کی خدمات کے ذریعے سے، ان لوگوں کے اخلاق کی وجہ سے، ان لوگوں کے کردار کی وجہ سے. انہوں نے ہمارے بزرگوں پر اثر ڈالا، انہوں نے اسلام قبول کیا. آج اللہ کے فضل سے ہم مسلمان یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں. معلوم ہوا کہ اسلام یہاں پر اس طرح پھیلایا گیا، اور اسی لیے میں بار بار کہتا ہوں کہ ہندوستان کے اندر اسلام جو پھیلا وہ حضرات صوفیاء کرام کے ذریعے سے زیادہ تر پھیلا ہے. علماء سے بھی پھیلا، لیکن زیادہ تر جو پھیلا وہ صوفیانہ کردار سے پھیلا. ان کے ذریعے اسلام جگہ 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 پھیل گیا. غرض کہنے کا حاصل یہ ہے کہ خدمت کے ذریعے دلوں کو جیتنے کی کوشش کرنا چاہیے. اسلام نے ہم کو یہ بھی سکھایا ہے، پیار و محبت کا سبق دیا ہے، حسن سلوک کا سبق دیا ہے، اور صرف اپنوں سے نہیں تمام انسانوں کے ساتھ اسی طرح کے سلوک کا ہم کو حکم دیا گیا ہے. اگر ہم مسلمان اس کے اوپر عمل کرنا سیکھ لیں اور اس کے لیے کچھ خدمت کرنے کے لیے آگے بڑھتے جائیں تو بہت جلد حالات قابو میں آ سکتے ہیں. اللہ کرے کہ ہم سب کو یہ باتیں سمجھ میں آئے اور ہم سب کو عمل کے لیے اللہ توفیق عطا فرمائے.